جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں جو مد نظر رہنے والی چیز ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی کہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اہل ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا، مناجات کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزم و گزارش کرنے کا ایک سلسلہ اسراف رہتا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد جیسے 14 شعبان المعظم جمعرات والے ہوگا اور جو آگے مغرب کے بعد 15 شعبان شروع ہو جائے گی تو جمعہ المبارک کا 15 شعبان ہے۔ تو اس لیے جب ایک ایسی رات آ رہی ہے کہ جس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا کہ روزے کی حالت میں اگلے سال کے لیے داخل ہوا جائے، اعمال جس دن اٹھائے جائے روزے سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا، اور دنیا بھر میں اہل ایمان کا یہ ایک دستور ہے کہ لوگ 14 شعبان کی عصر کے بعد عموماً مساجد میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ذکر و اذکار، تسبیحات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کیونکہ 14 کی عصر ہے، اس کے بعد جیسے ہی 15 اسٹارٹ ہوگی مغرب میں اس میں افطاری کرتے ہیں اور مسجد میں کہتے ہیں اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جب ہمارے نامۂ اعمال کا اختتام ہو رہا ہے تو تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں، اور جب ہمارے اگلے سال کی ابتدا ہو رہی ہے تو تب بھی ہم مسجد میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں، یعنی ہمارے اعمالی سال کی ابتدا و انتہا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے ہو رہی ہے۔ کوشش کر کے اس سال کو حاصل کیا جائے اور پھر نوافل ادا کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم اور قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں جو خیر و برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جو آفرز کی جاتی ہیں ان کو قبول کیا جائے، کوشش کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرور حاصل کی جائے۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب یہ عظیم شان رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس سے کون سے لوگ حصہ نہیں حاصل کر پاتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قلب کے بکریوں کے جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی کوشش کرواتا ہے۔ تو آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح مسلسل رحمت کی برستی ہوئی بارش سے حصہ لینے کے لیے انسان کو ایلیجبل نہیں ہونے دیتی، ان چیزوں پر اگر غور کر لیا جائے تو یقین جانیے کہ ہم اپنے اس عظیم
بارش میں جا کر پیالے کو سے رکھ دیتا ہے اور بارش برستی رہتی ہے، اور جب بارش تھمتی ہے تو وہ اپنا پیالہ بناتا ہے۔ تو بتائیے کہ اس کے پیالے میں کتنا پانی جمع ہوگا؟ اس کے پیالے میں پانی جمع نہیں ہوگا، ایک قطرہ بھی اس کے پیالے میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے پیالے میں پھوٹا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کاسا اس نے سیدھا رکھا ہے، لیکن اس میں کئی سوراخ ہیں۔ اب اس میں بارش پڑ رہی ہے اور نکلے جا رہی ہے، بارش پڑ رہی ہے نکلے جا رہی ہے۔ اس کے پاس جب وہ اٹھائے گا تو اس کے پاس بھی کوئی بارش سے اس کے لیے حصہ جمع نہیں ہوگا۔ تو ہماری مثال جو اس طرح یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح دیگر راتیں آئیں چلی گئیں، دیگر دن آئے چلے گئے، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے پیالے کو الٹا بھی رکھا کہ ان پر بھی رات تو آئی، لیکن اس رات کے آنے سے ان کی حالت کوئی الٹے پیالے والی نہیں، اس میں پوری ایک قطرہ بھی اللہ کی رحمت جمع۔ اور دوسری وہ کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو پیالہ رکھتے ہیں لیکن اس پیالے میں چھید ہے، اس میں بہت سے سوراخ ہے، بارش اس میں برسی ہے، پانی اس میں گرا ہے، لیکن وہ پانی نکل گیا۔ تو اب کیا ہے؟ ضرورت صبر کی ہے کہ جس نے پیالہ الٹا رکھا وہ پیالہ اپنا سیدھا کرے، اور جس کے پیالے میں سوراخ ہے وہ سوراخوں کو بند کر لے، وہ سوراخوں کو بند کر لے۔ اگر وہ سوراخوں کو بند نہیں کرتا تو یہ سمجھیے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ عبادات کرے، بہت زیادہ مناجات کرے، اللہ کے حضور ساری رات کرتا ہے، لیکن اس کے پیالے میں سوراخ ہے۔ اس سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس رات کو بند کر لیا جائے۔ اور ہم عموماً یہ احادیث اس رات کو سنتے ہیں، اور اس رات کو جب سنتے ہیں تو اس وقت ہماری کوئی پر عمل کرنے کی ذہنی کیفیت نہیں ہے۔ آج میں نے یہ سوچا کہ پہلے بیان کی جائے تاکہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے جو ہم اپنے سوراخ والے پیالوں کو خلاصوں کو پھیلا کر مانگتے ہیں، پہلے ہم اپنے ان پیالوں کو ریپیئر کر لیں، اس میں جو سوراخ ہے وہ سوراخ بند کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے پیالے میں رحمت کی چند قطرے آ جائیں تو ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب وہ سوراخ کیا ہے؟ وہ بہت سارے سوراخ ہیں جن کا اعلان ہونا سب کو بہت ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یطلع علی عبدہ لیلۃ نصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی پندرہویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر جلوہ فکر ہوتا ہے، فیغفر للمؤمنین، اللہ تبارک و تعالی مومنین کو بخش دیتا ہے۔ اور مومنوں کی رحمت اس قدر ہے اس رات میں کہ اللہ مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اب مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا حصہ عطا نہیں کرواتا۔ وَيَدْعُو أَهْلَ الْعِلْمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ پر شخص کو اس کے کینہ سے، کینہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا، یہاں تک کہ وہ اس کینہ کو چھوڑ دے۔
یہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے. اور بہت ساری احادیث میں وہ بہت سے وصف بتائے ہیں، وہ بہت سی چیزیں بتائی ہیں. تو میں نے تمام کو جمع کیا ہے کہ ہم ان تمام پر غور کریں. اس میں یہ تو ہے کہ کینہ اور بغض والا، کہ اپنے سینے میں بندے نے کینہ رکھا ہوا ہے، بغض عداوت، چھپی ہوئی عداوت ہے اس کے سینے میں. اب یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کے ساتھ برا کیا، اب اس شخص نے اگر اس کو بخش دیا ہے، لیکن بخش دینے کے بعد، معاف کر دینے کے بعد بھی اس کے دل میں اس کے لیے ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کجی ہے، ایک تنگی ہے. اب یہ اس سے اس کو ملنے کا دباؤ دل نہیں کرتا، لیکن اس نے اس کو دل سے معاف کر دیا ہوا ہے. تو اب دل کی اس تنگیوں پہ جو اس بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بغض اور کینہ نہیں کہتا. کسی بندے کے لیے عداوت کا معاملہ رکھنا، کسی کے لیے سینے میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ ایک ایسا سراغ ہے ہمارے مغفرت کے ظرف میں کہ بندہ اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا. تو اس لیے اپنے سینوں کا ہم سب کو پوسٹ کرنا ہے کہ اس میں کن کن لوگوں کا کینہ اور بغض ہم نے دفن کر رکھا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آنے والی رات ہمارے لیے بخشش کی بارات بن جائے، تو ہمیں اپنے سینوں کی صفائی کرنی ہوگی. ہم عید آتی ہے، ہمیں گھر میں صفائی کی مہم چلاتے ہیں، وائٹ واش کراتے ہیں، فالتو چیزوں کو نکالتے ہیں. تو یہ مغفرت کی بہار آ رہی ہے، مغفرت کی عید آ رہی ہے. اگر ہمارے سینے میں بغض و عناد کا کچرا بھرا ہوا ہے، تو یہ مغفرت کی تبیت ہماری طرف نہیں آئے گی. اپنے سینے کی صفائی کا اہتمام کرنا کہ ہمارے سینوں میں کسی مسلمان شخص کی عداوت، اس کے بارے میں عناد، بغض، کینہ، دشمنانہ جذبات، یہ تو ہمارے سینے میں نہیں. اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس کو بخشنا یہی تو اصل امتحان ہے. اب جب یہ کہتے ہیں اگر کسی نے غلطی کی ہے تو معاف کر دیں، تو آگے سے بندہ یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا میرا نقصان کیا. تو بھائی جس نے کچھ کیا ہی نہیں اس کو تو معاف کرنے کا کہا ہی نہیں جا رہا. معاف کرنے کا تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کا مجرم ہے، جو آپ کا مجرم ہے، معافی کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے. رات چلتا بندہ جس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، آپ نے میں نے اس کو معاف کیا اور مجھے جو ہے وہ معاف کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے، تو یہ تو دل میں کوئی پتھر رکھا ہی نہیں. ہم نے کوئی بھی دل پر تو جبر کیا ہی نہیں، اس بندے کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، تو اس کو معاف کرنا کیا مانا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بندے کو دوسرے بندوں کے لیے معافی کا معاملہ کرنے کے لیے جب درس دیا ہے تو کیا فرمایا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن لَّا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ نے فرمایا معاف کرو، درگزر کرو. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی
کسی بندے کو معاف کرنا نہیں چاہتے اور ہم دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا مالک ہمیں معاف کر دے. جو ہمارا مجرم ہے جب ہم اس کو معاف نہیں کرتے تو جس کے ہم مجرم ہیں وہ ہمیں کیوں معاف کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے انداز میں یہ سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو باہم ایک دوسرے کو معاف کرو. کیوں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم کیا جائے گا نہیں، اس پر بھی رحم نہیں ہوگا. جو رحم کرتا ہے اسی پر رحم ہوگا. اب یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کروا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کروا دے گا. اب ہم کسی کو معاف نہ کریں تو پھر ہمیں کیوں معاف کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے کہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے. تو جب تمہیں معاف کر دیا جائے تو تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ تم یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہارا مجرم ہے تو پھر یہ بھی سوچو کہ ہم بھی کسی کے مجرم ہیں، ہم اپنے خالق کے مجرم ہیں. دوسرا بندہ جو ہے وہ ہمارا تو برابر کا معاملہ ہے، ہم دونوں مخلوق ہیں. تو مخلوق کو چاہیے کہ مخلوق کو معاف کرے تاکہ خالق ہمیں معاف کرے. تو یہ پہلی چیز جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خالی دامن بنا دیتی ہے 15 شعبان کی رات، وہ کیا ہے کہ سینے میں کینہ ہوتا ہے. اپنے سینے کو ہمیں صاف کرنا ہے. جس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس رات کے آنے سے پہلے جا کر اس بندے سے اپنا تصفیہ کر لیا جائے. کیونکہ دیکھیے بہرحال یہ جتنے بھی تنازع ہیں یہ سارے کے سارے اس دنیا میں ہیں، اور یہ اگر ہم نے یہاں نہ حل کیے تو یہ ہم اپنی قبر میں لے کر جائیں گے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر میں کوئی بوجھ صاف لے کر نہ جائیں. اگر کسی سے زیادتی ہم نے کی ہے تو ہم پہلے اپنا جرم ماننے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. جو جرم ہے جا کر اس کے سامنے اقرار کر دے کہ بھائی بڑی رات آئی ہے، میرے سے تمہارا یہ نقصان ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کرو. تو اپنا دل مجھ سے صاف کر لو. بعض اوقات لین دین کے معاملات میں ترتیب ہوتی ہے تو تب بھی آپ وہ لین دین معاف کریں یا نہ کریں یہ ایک سیکنڈ ایشو ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو تلخی ہے وہ بات ضرور ختم کر لینی چاہیے کہ یہ جو ہمارا پیسوں کا تنازع ہے، یہ جو مجھ پر آتے ہیں میں بھی آپ کو دوں گا، لیکن یہ بڑی رات آ رہی ہے، دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہم دونوں بخشش کی اس بہار میں اپنے لیے ایک رتی یا کمی جمع کر سکے. تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا معاملہ نہ کر جائیں کہ جس کی وجہ سے اس عظیم رات جو بخشش کی بہار میں آ رہی ہے اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو معاف کر دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. اس رات جس کی کوشش نہیں ہوتی اس میں مشرک بھی شامل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک
یہ شرک کا معاملہ ایسا حساس ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و وحدانیت اس پر بھی ایمان و اعتقاد پورا کرنا ہے. اور پھر اس رات میں جو شخص نہیں بخشا جائے گا ان میں سے ایک شخص مشاہد ہے، چور ہے. چوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں جھوٹی بات کر لے اور جا کر دوسرے کو بتا دے. چوری کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس جو بات ہے وہ جا کر دوسرے بندے کو بتایا تاکہ ان کے اندر فساد ہو جائے. تو ایسا شخص بھی بخشا نہیں. آج دیکھیے یہ طلاق کا ریشو ہے، اس میں بڑی وجہ یہ شبہت ہوئی ہے. کچھ خواتین کے اندر یہ جراثیم زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ جراثیم کسی مرد میں آ جائے تو وہ 10 عورتوں کے برابر چغل ہوتا ہے. 10 عورتوں کے برابر فسادی ہوتا ہے. 10 عورتیں فسادی جمع کرنے کے لیے ایک مرد بنتا ہے. تو اس لیے یہ گھروں کے ٹوٹنے کا، دلوں کے ٹوٹنے کا جو معاملہ ہے، اس میں بڑی چیز جو ہے وہ چور ہو گئی ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا ہے لا يدخل الجنة بالنمام، چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا وجود فساد کی علامت ہے، وہ فساد برپا کرتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں اس بندے کا بھی تذکرہ کیا کہ جو قاطع رحم ہے، انہی رشتوں کو پامال کرتا ہے، انہی رشتے ختم کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے. اب اس کا سبب کوئی بھی ہو، بھائی ہے بہن سے نہیں بولتا، وہ اسے جھگڑا کیے رہتا ہے، یہ بولوں گا ہمارے گھر میں لگ جائے گی، پھر ہم سے اپنے گھر کا حصہ مانگے گی تو ناراضگی رہے تاکہ اس کے حصے پر ہم قابض رہیں. ایسے بہت سارے کبھی ہوتے ہیں کہ وہ بہن سے ناراض اس لیے ہے کہ بہن آبائی گھر میں اپنا حصہ مانگتی ہے. اگر یہ حصہ نہیں لیتا تو یہ پل پل حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس گھر میں نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اس نماز کا کیا ٹھکانا ہو کہ جو مقبوضہ جگہ پر بندہ پڑھ رہا ہے. تو اس پر حرام ہے یہ اس کو حصہ نہیں ملا. اس گھر میں جس کا حصہ ہے اس کو دے. اب یہ کہتے ہیں یہ حصہ دے کے ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ آپ کو سوچنا ہے، جس کا حصہ ہے اس کو حصہ دے. آپ کرایہ پر جائیں جہاں بھی جائیں. تو یہ چیزیں غور کرنے کی ہے کہ اس رات کو جس کی کوشش نہیں ہوتی وہ ہے جو قطع نہیں کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم قیامت کے دن اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوگا اور یہ کہے گا کہ الہی جو دنیا میں مجھے جوڑتا تھا اسے جوڑ، اور جو دنیا میں مجھے کاٹتا تھا اس کو کاٹ. اس لیے قطع رحمی سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر ایک اور شخص جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زانی آدمی شرابی، ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش ہے. اگر اس مرض میں ہم مبتلا ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ کرتا ہے وسیع ہے. ہماری آخری سانس تک بلا ہے، لیکن آخری سانس اس کے لیے تو اس رات کا بھی انتظار نہ کیا جائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ ہم شعبان المعظم کی مظلمی رات تک زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے توبہ میں تو تاخیر نہیں کرنی